بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم ایک پاک باز عورت کا ذکر کریں گے۔ یہ ہے حضرت خولہ بنت سلبہ۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ سامعین کرام، حضرت خولہ بنت سلبہ کا تعلق مدینہ کے مشہور قبیلے خزرج سے تھا۔ عرب میں جب شوہر اور بیوی کی لڑائی عروج پر پہنچ جاتی تو شوہر غصے میں بیوی کو ماں بہن سے تشبیہ دے بیٹھتا۔ اس طرح کے قول کو زہار کہتے ہیں۔ یہ طلاق سے بھی زیادہ سخت الفاظ تھے۔ طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش تھی، لیکن اظہار کے بعد رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا تھا۔ حضرت سامت مزاج کے ذرا سخت تھے۔ ایک دن بیوی سے لڑائی ہو گئی اور غصے میں آ کر زہار کے الفاظ استعمال کر بیٹھے، اور پھر جب ہوش آیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت خولہ پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ نہایت پریشانی کے عالم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے ان کی پوری بات سنی۔ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول مشہور کے موافق ان سے فرما دیا، میری رائے ہے تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ وہ یہ سن کر واویلا کرنے لگی کہ میری پوری جوانی اس شخص کی خدمت میں ختم ہو گئی۔ اب بڑھاپے میں اس نے مجھ سے یہ معاملہ کیا ہے، میں کہاں جاؤں؟ میرا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ میرے شوہر نے طلاق کا تو نام بھی نہیں لیا، تو پھر مجھے طلاق کیسے ہوگی؟ حضرت خولہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی التجا کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں تو انہیں چاہیے کہ ایک غلام آزاد کریں۔ اگر غلام آزاد نہ کروائیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ کے شوہر کو بلایا۔ دیکھا کہ وہ ضعیف البصر اور بوڑھے آدمی ہیں۔ آپ نے انہیں نازل شدہ آیات اور کفارے کا حکم سنایا کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرو۔ اس نے کہا، یہ میری قدرت میں نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر 2 ماہ کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق بنایا، اگر میں دن میں 2-3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو میری نگاہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کیا، یہ بھی میری قدرت میں نہیں بجز اس کے کہ آپ ہی کچھ مدد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ غلہ عطا فرمایا، پھر کچھ دوسرے اصحاب نے بھی مدد کی۔ سامعین کرام، خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا، جس پر آپ فوراً رک گئے۔ سر جھکائے دیر تک آپ اس کی بات سنتے رہے۔ جب تک انہوں نے بات ختم نہ کر لی آپ اسی طرح کھڑے رہے۔ ہمراہیوں کو جو کہ ان کے ساتھ تھے ان کو عجیب لگا۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر تک روکے رکھا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ ہے خولہ بنت سلبہ۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایت 7 آسمانوں پر رب کریم نے سنی تھی۔ اللہ کی ذات کی قسم، اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات میں ان سے معذرت کر لیتا۔ سامعین کرام، میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔